اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے، ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے، بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں، سڑکیں ناپتے رہتے ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے۔ فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا، تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں، تو ٹینشن نہیں لو بھائی۔ آپ کو کیوں نہیں بھائی آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ، دوپہر کھانا مل گیا، رات کھانا مل گیا، ضرورت تو 2 وقت کی تھی، مل 3 وقت رہا ہے، انجوائے کرو، مزہ ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ آدمی، تو اس کو بولو بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے، ہماری امہات نے، آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں، تو تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں، جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو۔ تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں، اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو، یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام۔ اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں، بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے، اتنی میری تنخواہ ہے، اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو۔ تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا۔